اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یاسین، آیات 83، پیراگراف 6۔ یہ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات، دوسرا پیراگراف انکار رسالت کی سزا اور اقرار رسالت کی جزا، تیسرا پیراگراف نعمتوں کا شکر، توحید اختیار کرو، چوتھا پیراگراف احوال قیامت و جنت و دوزخ، پانچواں پیراگراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف، چھٹا پیراگراف صفات قدرت و اختیار۔ مرکزی مضمون: غیر اللہ کی بے اختیاری اور اللہ کی قدرت و طاقت اور اختیار کو تسلیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، آخرت اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ زمانہ نزول: سورۃ یاسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ پر شاعر ہونے کا الزام تھا۔ یہ ایک جلالی صورت ہے۔ ضمیر جمع متکلم کے صیغے: اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 45 سے زیادہ مرتبہ ضمیر جمع کا صیغہ ہم استعمال کیا ہے، بطور ضمیر منفصل جیسے آنا نحنو، یا پھر ضمیر متصل جیسے جعلنا، اغشینا، لدینا، نخجی، نشا، نغرقو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا پیرائے بیان شان عظمت اور تفخیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ صرف ایک مقام پر ضمیر واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرو، آیت 61۔ مضمون چونکہ توحید تھا، لہٰذا مضمون کی مناسبت سے یہی پیرائے اس جگہ اس کے شایان شان تھے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ یاسین کی جلالی فضا: اس سورت کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مرعوب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر سے غیر اللہ کا بھوت اتر جاتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط کرتی ہے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکون اور اختیار کامل کی صفات کی تلاوت و سماعت سے بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور آخری ٹکڑے الیہ ترجعون کو سن کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل: سورۃ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ بعض ضعیف حدیثیں ملتی ہیں۔ بعض احادیث موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ اکثر لوگ محض ثواب یا پھر محض حاجت براری کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا کتابی ربط: پچھلی سورت فاطر میں اشد منہم قوۃ کے انجام کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت، ملوکیت اور کن فیکون صفات سے توحید اختیار، توحید تصرف کی تفصیل ہے۔ یہاں یاسین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بلا شبہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اگلی سورت صافات میں ان کی خدمات کے اعتراف میں تمام مرسلین یعنی رسولوں کو سلام کہا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ یاسین میں سبحان کے لفظ کا استعمال: سورۃ یاسین میں سبحان کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، آیات 36 تا 83۔ ہر چیز کا جوڑا بنانے والی خالق ہستی بے عیب ہے، خود اس کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، آیت 36۔ وہ ہستی جس کی ہر ذرے پر عظیم الشان سلطنت قائم ہے اور جس کی طرف لوٹنا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، آیت 83۔ سورۃ یاسین میں عزیز کے لفظ کا استعمال: اس سورت میں عزیز کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، آیات 38-5۔ قرآن مجید کی تنزیل کرنے والی ہستی عزیز بھی ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو دوزخ میں داخل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، آیت 5۔ سورج اپنے مستقر کی طرف گھوم رہا ہے، یہ عزیز یعنی طاقتور ہستی کا قائم کردہ نظام ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، آیت 38۔ سورۃ یاسین میں رحیم کے لفظ کا استعمال: اس سورت میں رحیم کا لفظ بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، آیات 5-58۔ قرآن مجید کی تنزیل کرنے والی ہستی رحیم بھی ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گی۔
تنزیل العزیز الرحیم آیت 5۔ رحیم اللہ کی طرف سے اہل جنت کے لیے سلامتی کے احکامات جاری ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم آیت 58۔ سورۃ یاسین ایک جلالی صورت ہے، اس کے باوجود کئی مرتبہ رحمت اور رحمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ یاسین میں رحمان کے لفظ کا استعمال، اس صورت میں رحمان اور اس کی رحمت کی دلیلیں ہیں، حالانکہ بحیثیت مجموعی ایک جلالی صورت ہے۔ کافروں نے رسولوں سے کہا، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم لوگ جھوٹے ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون آیت 15۔ ضدی لوگ نہ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، چنانچہ وہ رحمان کی دعوت رحمت کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آیت 45۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سمندری جہازوں کو غرق کر سکتا ہے یا پھر اپنی خاص رحمت سے انہیں زندگی کی کچھ مزید مہلت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ رحمۃ منا ومتاعا الی حین آیت 44۔ جنتی مومن نے توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدائے رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے نام نہاد خداؤں کی سفارش مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون آیت 23۔ بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم آیت 11۔ سورۃ یاسین میں غیر اللہ کی تحقیر۔ سورۃ یاسین میں اثبات توحید کے لیے غیر اللہ کی تحقیر کی گئی۔ غیر اللہ کسی ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ آیت 43۔ غیر اللہ کسی کی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون نصرہم آیت 75۔ غیر اللہ کی شفاعت غیر مؤثر ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے حق میں نقصان کا فیصلہ کر دے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون آیت 23۔ سورۃ یاسین میں مغفرت اور اجر کریم کا 2 مرتبہ استعمال۔ مغفرت اور اجر کریم کا ذکر یہاں 2 مرتبہ آیا ہے، بطور تمہید و اصول بھی اور بطور عملی شہادت بھی۔ غیب پر ایمان لا کر رحمان سے ڈرتے ہوئے اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والے کے لیے 2 نعمتیں ہیں، مغفرت اور اجر کریم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم آیت 11۔ جنتی مومن کو اللہ تعالیٰ نہ صرف مغفرت سے نوازا بلکہ اسے اجر کریم دے کر مکرمین میں شامل کر دیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین آیت 27۔ توحید اختیار کے مضمون کی وضاحت کے لیے کن فیکونی اور ملکوتی صفات کا استعمال۔ توحید اختیار آیات 82-83 کی وضاحت کن فیکونی اور ملکوتی صفات سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کن فیکونی صفات کا مالک ہے، کوئی کام کرنا ہو تو بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون آیت 82۔ اللہ تعالیٰ ملکوتی صفات کا مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف میں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون آیت 83۔ اور وہ دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعلینا الا البلاغ۔